اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں تمام عزیز من خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہماری بات چل رہی تھی، ہمارا موضوع جاری و ساری تھا کہ ہم اپنے گھروں میں اللہ کی برکات کو کس طرح لے آئیں، کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہمارے گھروں میں اللہ کی برکات شامل حال ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں بیماریاں دور ہوتی ہیں، ہمارے رزق و مال میں برکت ہوتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ صدقہ زکوٰۃ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہمارے گھروں میں جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اگر انسان رضائے پروردگار کی خاطر خالصاً خدا کی نیت سے اگر کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کی ہیلپ کرتا ہے، تو وہ رضائے پروردگار کی خاطر جو ہیلپ کرتا ہے، اس کے صدقے پروردگار عالم اس گھر کی جتنی بھی بلائیں ہیں، مشکلات ہیں، ان کو دور کر دیتا ہے اور ان کے گھروں میں اپنی خاص برکات نازل کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں امیر المومنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ صدقے کے ذریعے ایمان کی نگہداشت کرو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان پختہ رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کامل رہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ صدقے کے ذریعے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آندھی چلے اور ہمارے ایمان کو ساتھ لے کر جائے۔ تو اس لیے امیر المومنین علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ صدقہ دو، صدقہ و خیرات کرو، دوسروں کی مدد کرو۔ اگر آپ کے پاس اتنے اسباب، اتنے وسائل مہیا ہیں، اگر آپ کی ضروریات سے کچھ زیادہ ہے، تو جو زیادہ ہے جن کا وہ حق ہے ان تک وہ پہنچا دیا جائے۔ میں نے ایک اور بھی روایت عرض کی تھی کہ اگر ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ ہے، اور جو ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے یہ ہمارا حق نہیں ہوتا، یہ غریبوں کا حق ہوتا ہے، یہ یتیموں کا حق ہوتا ہے، یہ مسکینوں کا حق ہوتا ہے، جس کو ہم زکوٰۃ بھی کہتے ہیں۔ اگر انسان کے پاس اتنے مال و دولت ہے، اگر وہ اس میں سے جو اللہ کے بندوں کا حق ہے، جو غریبوں کا حق ہے، جو مسکینوں کا حق ہے، اگر وہ ادا نہیں کرتا تو بروز قیامت پل صراط پر اس کو روک لیا جائے گا۔ اس لیے امیر المومنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقے کے ذریعے اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے بہت اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، مگر ایمان سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ آگے امیر المومنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کی حفاظت کرو۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے، ہم یہ سوچتے ہیں، معاشرے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگر ہم رائے خدا میں کچھ مال دے دیں گے تو ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی، ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ نہ عزیز من، ہمارا مال کم نہیں ہوگا، بلکہ اگر راہ پروردگار کی خاطر، رضائے پروردگار کی خاطر، اگر ہم رضائے پروردگار کی خاطر اگر ایک روپیہ بھی خالصاً خدا کی نیت سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ایک روپے کی بھی، تو پروردگار عالم ہمیں اس کے بدلے میں کئی گنا بڑھ چڑھ کر عطا کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں دعاؤں کے ذریعے، اللہ سے مناجات کے ذریعے، اللہ کی بندگی کے ذریعے جو آپ کے گھروں میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ کے رزق روزی میں اضافہ نہیں ہو رہا، تو اللہ سے مناجات کریں، پروردگار سے دعائیں مانگے، خدا بندہ متعال سے التجا کریں کہ ہے پروردگارا ہمارے گھروں میں جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو دور فرما دے۔ آگے امام فرماتے ہیں، امام المومنین علی علیہ السلام آگے مزید فرماتے ہیں صدقے کے ذریعے اپنی روزی اللہ سے طلب کرو، پروردگار سے صدقے کے ذریعے روزی طلب کرو۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ صدقہ کامیاب دوا ہے۔ اگر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی ایسے گزاروں کہ میرے نہ کوئی پریشانیاں ہوں، نہ کوئی مشکلات ہوں، اور اللہ کی راہ پر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تو وہ صدقہ و خیرات کرے۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔